اے د دنیا او آخرت مالکا، اے د لوی شان او د عزت مالکا، درنه یو سوال په عاجزۍ کوما، درنه یو سوال په عاجزۍ کوما. Forget that day. Never. بس ایسا منظر تھا کہ سارے لوگ جو ہے وہ ایک قیامت کا سما تھا کہ سارے لوگ اپنا غم رو رہے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑے اٹھاتے، اپنا سامان اٹھاتے، لوگوں کو دفن کرتے، کیا کیا کرتے. کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی. 100 لوگ نہیں تھے، 1000 لوگ نہیں تھے، مطلب بس ایک لوگوں کی ایک سمندر مجھے نظر آ رہی تھی اور سب آ رہے تھے. اتنے امن پسند لوگ، اتنے مہمان نواز لوگ، وہ ایسے بیچارے بھوکے پیاسے وہ شہرگڑھ تک پیدل گئے ہیں. جس وقت ہم جا رہے تھے راستے میں بھی بہت فائرنگ ہوتی، شیلنگ بھی ہو رہی تھی. سب رو رہے تھے اور اس وجہ سے رو کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، یہ کیا ہوا. یاد آتا ہے میری جو چھوٹی چھوٹی بچوں کو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے، جو میں نے اپنی زندگی میں ایسی خوفناک منظر نہیں دیکھی جب اس دن میں نے دیکھا تھا. سفر تو سخت تھا. 8 بجے نکلے تھے اور 12 بجے پہنچ گئے تھا نوخار، رات کو 12 بجے. ہماری پاؤں بھی خراب ہو گیا تھا. ہر بندہ اپنے اوپر ایک پہاڑ سا بوجھ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے. Approximately 2.3 million people left their homes and sought refuge elsewhere. They came to be known as internally displaced persons, or IDPs. According to the United Nations, this was the biggest internal exodus in the world in the last 15 years. These IDPs settled in camps, schools, and host communities located mostly in and around Peshawar, Nowshera, and Mardan, cities some 250 kilometers from Swat. Their stories are filled with tragedy, trauma, and fear. سارے کام مشکل تھا. میں اکیلا تھا، میں چھوٹا تھا، لوگوں کے ساتھ باپ تھا، بھائی تھا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. Riaz Ahmed is 22 years old. He is the sole breadwinner in his family. They became IDPs for 3 months. His father, Ahmed Khan, was beheaded by the Taliban. He was accused of being a spy for the army. He was just a rickshaw driver by profession. وہ ہمارے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا، ہمارے آٹو میں کام بھی کرتا تھا. وہ مصری نہیں کرتا، وہ کرتا. وہ جو کرتا تھا تو صحیح کرتا، مصری ہمارے کام نہیں کرتا. میرے ابو ہم کو پیسے بھی دیتے تھے اور فروٹ وغیرہ بھی دیتے تھے. یہ ہم کو چکر بھی چلاتے اور ہم کو بھی بلاتے تھے، نیلا ادھر آؤ. اپنی فیملی کا واحد ان کا ایک رکشا تھا، اور وہ آدمی جو اپنی بچوں کو پڑھا رہا تھا، اپنی بچوں کو کھلا رہا تھا. وہی سب چیزیں ایک جو ہے نا اچانک ان سے ختم ہو گئی. ان کی بچوں کی یہ مطلب یہ فیلنگ تھی کہ میرے ابو کو آج وہ ذبح کریں گے، کل کریں گے. 1 ہفتہ یہ ان کے ساتھ، تو اسی کو دیکھ کے مطلب بہت ہی افسوس ہوتا. وہ تھا نا ہماری سر پہ ذمہ نہیں تھا. وہ کرتے تھے، ہم آوارہ زندگی گزارتے تھے. ہمارے سر پہ بوجھ نہیں تھا، اب بوجھ بن گیا. وہاں پہ یہ بھی ایک جرم ہوتا تھا کہ ایسی بندی کی جو طالبان اٹھا کے ان کو ذبح کر کے ان کی جنازے میں جانا بھی ایک بہت مشکل کام تھا. اسی طرح ان کی دہشت تھی اور ان کی حکمرانی تھی، بس یہ کرتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ. میں نے تو اپنی لیول پہ کوشش کی، میں تو جو مجھ سے ہو سکا میں ان کی جنازے میں ملا تھا. یہ کام بہت مشکل ہے، جوز وغیرہ کے یہ کام تو ہم یہاں پہ عورتوں کے لیے نہیں چھوڑتے نا.
کیونکہ طالبان وغیرہ انہوں نے تو فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکے کام وغیرہ اس طرح کرتے تو پھر ہم اس کو ختم کریں گے. The Taliban terrorized the people with their brutality and violence. They were notorious for killing innocent people. میرے بھائی کو اتنا مارا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ان کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئی, اللہ, پاؤں بھی, سر بھی, سب کچھ ٹوٹ گیا اور اس کو شہید کر دیا. Her brother's fault was that he had rushed an army officer who was injured in a blast to the hospital. He was labeled a spy and punished according to the Taliban code. ہمارا سب کچھ بگڑ گیا, سب کچھ ٹوٹ گیا, ہم لوٹ گئے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا. The Taliban also bombed schools and threatened girls with extreme punishment for pursuing an education. یہ بھی آیا تھا کہ لڑکیوں پہ وہ لوگ تیزاب ڈولتے تھے, یعنی ان کو کہتے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے نقاب نہ کیے, برقعے نہ آپ نے پہنے, تو ہم آپ لوگ کے اوپر تیزاب ڈولیں گے. اسی وجہ سے بہت ڈر لگتا تھا. کہتے ہیں کہ گھروں سے نہ نکلی, اگر کسی گھر میں لڑکی ہے تو بھی اس کی جلد شادی کر لے, ورنہ ہم اسی نکاح کر لیں گے. The Taliban era has traumatized both the young and the old. جب وہ لوگوں کو ذبح کر دیتے اور لٹکا دیتی تھی تو اس سے ہمیں بہت ڈر لگتا تھا. اسکول میں ایک دن ٹیچر کہتے کہ مس آپ کے بیٹے نے پتہ ہے آج کیا کیا؟ ہم کہ میرا بیٹا صرف 3 سال کا ہے. میں نے کہا کیا کیا اس نے؟ کہتا کہ یہ اور اس کا ایک دوسرا فرینڈ, اس نے ایک بچے کو لٹایا ہوا تھا زمین پہ اور ایک اس کے پیروں پر بیٹھا تھا اس کے, اور آپ کے بیٹے نے ہاتھ میں وہ کوڑا اٹھایا ہوا تھا کہ اس کو کوڑے لگاتے ہیں. تو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں تو یہ سب کچھ آ گیا ہے, یہ کیا پڑھیں گے, ان کے ذہنوں سے باتیں کیسے نکلیں گی. Shabana Ahmed is the principal of one of the girls' schools in Swat. She had to close down the institution because of army action. All her students became IDPs. جو لوگ IDPs رہ چکے ہیں ان کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے, ان کے کاروبار تو 3 سال سے ختم ہے. جو کوئی رکشہ بھی چلاتا تھا تو اس بیچارے کے پاس بھی کچھ نہیں ہے, جو ڈیلی ویجز پے کرتا ہے اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. The suffering of these people started with the Taliban and has continued through the army action. میرے بھائی بھی لگا تھا ماٹر کی پتھروں سے, تو وہ مسجد لے گیا, تو میری ماں بھی وہاں گئی تھی میرے بھائی کے, میری بہن نے بھی, باپ بھی نکل رہا تھا کہ اچانک ماٹر گرا, وہ شہید ہو گیا. طالبان نے بھائی کو مارا اور فوج نے باپ کو شہید کر دیا. اب ہمارا کچھ بھی نہیں بچا, گھر بھی نہیں ہے رہنے کے لیے, ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا ہے, نہ بھائی کے ڈیڈ کے, نہ باپ کے, نہ گھر کے, نہ کوئی راشن وغیرہ, کچھ بھی نہیں ملا ہے. Many of the IDPs have not been adequately compensated and their suffering continues. Ahmed Khan's family is no exception. They are back in Swat, but their problems are far from over. ابھی تک ان فیملی کو ان کے رجسٹریشن پراپر اس بندی کی ہوئے جو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا, اس کی جو وائف ہے اس کی NIC نہیں ہے. ابھی تک ان کو جو ہے نا حکومت کی طرف سے جو صدر پاکستان کا اعلان کرنا 3 لاکھ روپے ابھی تک نہیں ملے ہیں, اور شاید جو ہے نا یہ انتظار میں بعد میں مل جائے. ان کی IDPs کی جو پراپر رجسٹریشن ہے 25,000 روپے جو گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے, ابھی تک ان کو وہ بھی نہیں ملے. ہم جب فیلڈ میں ہوتے ہیں تو 60 سے 70% تک لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہماری رجسٹریشن کی پرابلم ہے. کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. اتنے رجسٹریشن بھی ان کی نہیں ہوئی ابھی تک. Without registration, an IDP family cannot claim any aid from the government. The process closed before all IDPs got a chance to be registered. For those who managed, aid is still meager. فیملی میں ایک بندے کو راشن ملتا ہے پوری فیملی کا, چاہے وہ فیملی 10 بندوں کی ہو, چاہے وہ فیملی 20 بندوں کی ہو, چاہے وہ فیملی 1 بندے کی ہو, جو کہ سفیشینٹ نہیں ہوتا. Asif recently contacted Mohammad Zada's family. He is another IDP from Swat and is the only one registered in his extended family of 41 people. They're living in a school in Wahid Ghadi, located some 20 kilometers from Peshawar. During the military operation, Mohammad Zada's wife was injured in a mortar attack. She can no longer use her right arm.
Muhammad Zada's family suffered many losses in their 17-hour journey from Swat to Peshawar. His sister-in-law lost her 6-day-old baby. जब ये लोग हिजरत कर रहे थे, एक बेटा था 6 दिन का, तो एक पहाड़ से वो गिर गया था. वो अपने वालिदा के गोद में था और जो वो पहाड़ है वहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी, तो वो पाँव रखने के लिए किसी टेलू को पकड़ रही थी, तो उनका हाथ थोड़ा खुल गया, तो उसके हाथ से बच्चा स्लिप हो गया, वो नीचे गिरा, वो मर गया. The family is struggling to survive. मैंने कहा कि आपको कोई मसाइल तो नहीं है, अगर कोई है तो हम कोशिश करेंगे कि वो हल कर सकें. उसने कहा कि नहीं जी, मुझे पता है कि आप लोग कुछ करने वाले नहीं हैं. 3 महीने हमें यहाँ पर हो गए और आज तक किसी ने हमारा नहीं पूछा. मैंने कहा नहीं, तीसरे आसमान में भी अगर आपका स्कूल है तो मैं जाऊँगा आपके साथ, आप मुझे बताएं. तो वो खुश हुआ. नो डाउट कि उनका जो स्कूल था काफ़ी दूर था, जो रोड था रोड भी ठीक नहीं था. जब मैं उधर गया तो जी मुझे मालूम हुआ कि 75 दिनों से स्कूल का पानी बंद है. यानी हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ था. हम लोग जो है ना तो पीने का पानी नहीं था, कोई वज़ू का करने का पानी नहीं था, तो घरों से जो है ना लोटे में पानी मांग के, तो दोपहर को जब वो बच्चा चला जाता है, वो घर बंद होते, तो फिर वापस आके तो नाराज़ बैठ जाते, वो उसको प्यास लगा होते. बच्चे भी बीमार हो गया पानी की वजह से, बड़े भी बीमार हुआ था पानी की